ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو بندہ بھی دوسروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ یوں ہی معاشرے میں چند ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف، خوشامد اور چاپلوسی کیا کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنا پہ بندہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوا کرتے اور حاضر ہو کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کی ذات کے بعد تعریفوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کی تعریف کیا کرتے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تعریف کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے، اور ایک حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ اے لوگو تم میری اس طرح بڑھا چڑھا کے تعریف نہ بیان کیا کرو جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی تعریف کی، اور ان کی تعریف کرتے کرتے انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور کہنے لگے کہ عیسیٰ کے باپ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ انما انا عبدہ، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور فرمایا کہ اگر تم نے میری تعریف کرنی ہی ہو، مجھے بلانا ہی ہو، مجھے پکارنا ہی ہو، تو کہا کرو کہ رسول اللہ و عبدہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والتمادح، کہ تم کسی کی جھوٹی بڑھا چڑھا کے تعریف کرنے سے بچو۔ اور کیوں بچو؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ الذِّبْحُ، کہ یہ جو کسی کی جھوٹی تعریف کی جاتی ہے، یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس سے اس کی عزت میں، اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ الذِّبْحُ، کہ یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ گویا کسی کے سامنے اس کے منہ پہ ایسی تعریف کرنا جو وصف اس میں نہ پایا جائے، یہ اس میں تکبر پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو بندہ مومن کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اسی بنا پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خوشامد سے بچا کرو، چاپلوسی سے بچا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے بندے کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشامد، چاپلوسی اور دوسروں کی بڑھا چڑھا کے